وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے، عجیب شخص ہے، ملتا ہے کچھ نہیں کہتا، جواب سب کو مگر حسب حال دیتا ہے۔ اسٹیج کا منظر شاندار تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ چیز اسے جو لگی وہ سب سے الگ ہو کر بیٹھی وہ سفید فراک میں ملبوس لڑکی تھی جس نے زاویار آفندی کی ساری توجہ کھینچ لی تھی۔ وہ بے نیاز تھی سب سے، اس نے بنا کسی جھجک کے اپنی آنکھیں اس پہ مرکوز کر دیں۔ اس کا فراک پاؤں کو چھوتا تھا، بال سنہری تھے، تھوڑے نیچے سے گھنگریالے جو آدھا چہرہ ڈھانپ رہے تھے، ناک کی چمکتی لونگ شاید ہیرے کی تھی۔ زاویار کو اس بور کالج پارٹی میں جہاں شہری اسے زبردستی لے آیا تھا وہ واحد چیز اچھی لگی تھی۔ ہیلو، اس نے قریب جا کے پکارا اور سامنے والی نے پورا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ زاویار آفندی کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ کسی کی آنکھیں اتنی حسین بھی ہو سکتی ہیں۔ صاف گورے رنگ پہ سیاہ گہری کالی آنکھیں، وہ گویا ڈوب کے ابھرا تھا۔ جی فرمائیے۔ سامنے والے کو اس کا شاید ہیلو پسند نہیں آیا۔ ایکچولی میں آپ کو کب سے نوٹس کر رہا تھا، آپ یہاں اکیلی نظر آ رہی ہیں، شاید آپ بھی میری طرح آج ہی آئی ہیں اس کالج کے فضول سے فنکشن میں۔ اس نے اس کے ساتھ پڑی چیئر پہ بیٹھتے ہوئے آرام سے کہا۔ زینیا کو وہ آدمی جو شکل سے اچھا خاصا ہینڈسم نظر آتا تھا بالکل فضول لگا، اور فضول لوگوں سے کیا، اسے تو ویسے ہی دنیا کے آدھے لوگوں سے چڑ تھی۔ اگر آپ گھورنے کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں تو شاید دیکھ لیتے کہ یہ فضول کالج نہیں ہے، دوسرا نام ہے آپ کی طرح ایسے منہ اٹھا کے آ گئی ہوں، یہ میرا اپنا کالج ہے۔ اس نے اعتماد اور سکون سے دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ زاویار تو اش کر اٹھا اس عزت افزائی پہ۔ محترمہ، لگتا ہے آپ کسی اور کا غصہ مجھ پہ اتار رہی ہیں۔ اس بار سامنے والی نے اسے سر سے پیر تک گھورا تھا، حتیٰ کہ زاویار جیسا امریکہ پلٹ لڑکا بھی کنفیوز ہوا۔ آر یو میڈ؟ آپ ہو کون جس پہ میں غصہ اتاروں گی؟ اسے شاید زاویار کی دماغی حالت پہ شک ہوا تھا۔ دیکھیے مس، میں آپ سے عزت سے بات کر رہا ہوں۔ جی، جیسے عزت سے گھور رہے تھے، ترنت جواب آیا، ساتھ ہی گہری سیاہ آنکھیں سکیڑ کے نخوت سے سر جھٹکا۔ زاویار لاجواب ہوا۔ وہ ایک بگڑا ہوا امیر زادہ اس لڑکی سے اس قدر باتیں کیوں سن رہا تھا؟ اس کی ازلی رگ پھڑک اٹھی۔ آپ سمجھتی کیا ہیں خود کو؟ اس نے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ دیکھیے مسٹر ایکس وائی زی، میں خود کو جو بھی سمجھتی ہوں وہ سمجھتی ہوں، لیکن آپ جو ہو وہ میں اچھے سے سمجھ گئی ہوں۔ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ آپ کو، اس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی بال بھی پیچھے ہٹائے جو تھوڑا جھکنے کی وجہ سے آگے آ گرے تھے۔ انداز میں لاپرواہی تھی، یعنی حسن لاپرواہ تھا۔ زاویار کا سارا غصہ پل میں اڑن چھو ہوا۔ زاویار آفندی نام ہے میرا، اور رہی بات منہ لگنے کی، آپ بات کرنے نہیں دے رہی، منہ لگانا تو دور ہے ابھی۔ زاویار کی سنہری آنکھوں میں شرارت اور معنی خیزیت دونوں موجود تھیں۔ زینیا کا منہ ایک دم لال ہوا۔ وہ بچی نہیں تھی جو بات کو سمجھ نہ سکتی، 22 سال کی سمجھدار لڑکی تھی۔ آپ اپنی نہایت فضول آدمی ہیں۔ وہ غصے سے اٹھی اور اسی پل زاویار نے اپنا پیر آگے رکھ دیا۔ ایک پل لگا تھا زینیا کو لڑکھڑانے میں، اور اگلے ہی پل وہ اسے گرنے سے بچا چکا تھا۔ زاویار کے مضبوط ہاتھ اسے تھامے ہوئے تھے اور اس کے لمبے بال اس کے اوپر تھے۔ اس منظر نے بہت سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس سے الگ ہو کے سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ غصے اور اہانت نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے، اور ہال میں کہیں کہیں دبی دبی ہنسی بھی سنائی دے رہی تھی۔ زاویار بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں خاص، اس نے سوچا۔ تم جیسے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے پاس سے بھی گزرا جائے۔ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اس نے انگلی اٹھا کے اسے کہا تھا، اور زاویار جو ابھی تک سب کچھ انجوائے کر رہا تھا، اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ ایک تم ہی نہیں تنہا الفت میں میری رسوا، اس شہر میں تم جیسے دیوانے ہزاروں ہیں۔ ان آنکھوں کی مستی کے، اس کے پیروں کے تال پر نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی۔ جب وہ کمر لچکا کے آگے کو جھکتی تو سامنے بیٹھے رئیسوں کے دل مٹھی میں کھینچ لیتی تھی۔ رات اپنے عروج پر تھی، اور الماس بائی کا کوٹھا بھی، کاروبار بھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں۔ محفل اپنے عروج پر تھی، اور وہ کمرے میں لیٹا واحد وجود کانٹوں پہ لوٹ رہا تھا۔ انگلیاں کانوں میں ڈالے وہ سونے کی کوشش میں ہلکان تھی، پر بے سود۔ الماس بیگم، آپ کی بیٹی ہیرا ہے، ہیرا۔ ملک دراز کی آنکھوں میں حیوانیت تھی۔
جو الماس بیگم کے ساتھ کھڑی شگونہ بھی دیکھ سکتی تھیں، لیکن وہ لوگ عادی تھے اس کے۔ ارے ملک صاحب، آپ کا نظر کرم ہے، ورنہ ہم کہاں، الماس بائی نے لگاوٹ سے کہا۔ ملک دراز کی آنکھیں شگونہ پہ تھیں، وہ ابھی رقص ختم کر کے آئی تھی۔ سب آنکھوں پہ مسکارا لگائے، سبز سنہری لباس میں وہ پری لگ رہی تھی۔ الماس بیگم، آپ کی اجازت ہو تو کل ہم شگونہ صاحبہ کو اپنے غریب خانے پہ دعوت دینا چاہیں گے۔ ملک دراز اس کے حسن کے آگے بے بس ہو رہا تھا۔ وہ 45-50 کے پیٹھے میں تھا، مگر دولت گھر کی باندھی تھی، صحت مند اور خوش شکل نظر آتا تھا۔ جی ملک صاحب، اصل میں ہمارے ہاں اور لڑکیاں ہیں جو باہر جاتی ہیں، شگونہ تو اب بس صرف گھر میں محفل کرتی ہے۔ کسی کا عکس ذہن میں آتے ہی انہوں نے انکار کی توجیہ کی۔ شگونہ سونے کے لیے جا چکی تھی، وہ دن کو سو کے رات کو اس گھر کا بھار اٹھاتی تھی۔ ہم نے بھی تو سمجھتے ہوئے دن کو دعوت دی ہے، وہ الماس بیگم کی بات سن کے بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ خاص تحائف شگونہ جی کی نظر کروں۔ ملک صاحب، پھر دن میں وہ میری ملازمہ سونی کے ساتھ آئے گی، وہ اب رضامند تھی۔ جی جی الماس جی، جیسے آپ کہیں۔ اس کی باتیں خوشی سے کھلی تھیں اور الماس بیگم کسی اور سوچ میں گم تھی۔ کل کا لاہے عمل کیسے ترتیب دینا ہے؟ شگونہ وہ سونے کی چڑیا تھی جس کے بغیر وہ کچھ نہیں تھی، لیکن ایک اور وجود تھا اس گھر میں جس نے طوفان لے کے آنا تھا۔ نہ جانے کل کتنی بڑی تبدیلی لانے والا تھا، کون جانتا تھا؟ کیا قیامت ہیں تیری آنکھیں، میں کوئی بات کہنے آیا تھا۔ گاڑی میں جسٹن بیبر کا گانا فل آواز میں چل رہا تھا۔ اف، ایک تو اس پاکستان میں ٹریفک کے بہت مسائل ہیں، زاویار نے کوفت سے کہا۔ میرے بھائی صبر کرو صبر، حیدر اس کا بیسٹ فرینڈ مسکرا کے بولا تھا۔ تبھی اس کی نظر باہر پڑی۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا جو شاید کچھ بیچ رہا تھا، لیکن اس کی توجہ اس پہ نہیں، ساتھ کھڑے وجود پہ پڑی۔ اس نے آنکھوں سے چشمہ اتارا۔ اس بوڑھے کے ساتھ کھڑی وہ تھی، اور یہ کمال کے ہنس بھی رہی تھی۔ کوئی ہنستا ہوا اتنا خوبصورت بھی لگتا ہے کیا؟ زاویار کی نظریں گویا جم گئیں۔ اب وہ اس بوڑھے کو سہارا دے کے آگے آ رہی تھی، ایسے لگتا تھا بہت اچھے سے جانتی ہو اسے۔ اپنے سے تو بوڑھا اچھا ہے یار، وہ بڑبڑایا۔ کار کا دروازہ کھولا۔ زاویار، گاڑی چلا لو یار، اور کتنا دیکھو گے اس لڑکی کو؟ حیدر اس کی عادت سے بیزار تھا۔ تو چل، میں آ رہا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، زاویار آفندی مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ غرور پرور انا کا مالک، کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ ہائے، وہ اس کے قریب جا کے آہستہ سے بولا۔ گلاسز اتار لیے تھے۔ زینیا حیران اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ جن کہاں سے ٹپک پڑا۔ لگتا ہے آپ نے کوئی ہینڈسم لڑکا نہیں دیکھا پہلے، اس نے عزلی شرارت سے کہا۔ زینیا کو ہوش آیا۔ اف، ہینڈسم اور لڑکا، توبہ، اچھے خاصے مرد لگتے ہو، اس نے جواب دے کے قدم آگے بڑھا دیے۔ چلیں یہ بتا دیں، اچھا خاصا لگتا ہوں یا مرد؟ وہ اس کے ساتھ چل کے مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں کیا؟ وہ ٹھہر گئی۔ نہیں، میری توبہ، میں اچھا خاصا شریف آدمی ہوں بی بی، خدا کا خوف کرو۔ زاویار کو پتہ نہیں اسے زج کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اچھا خاصا، اس نے زور دیا۔ دیکھیے پلیز میرے پیچھے مت آئیں، مجھے آپ جیسے لوگوں سے بات کرنے کا شوق نہیں ہے۔ زینیا کو رہ رہ کے اس کی حرکت یاد آ رہی تھی۔ آپ ایک بار آرام سے میری بات سن سکتی ہیں کیا؟ وہ اس کے سامنے آ کے سنجیدگی سے بولا۔ وائٹ شرٹ کے بازو کوہنیوں تک موڑے، قیمتی رسٹ واچ پہنے، وہ شکل سے آوارہ نظر نہیں آتا تھا۔ بھلا شکلیں بھی کبھی سچ بولتی ہیں؟ زینیا نے سر جھٹکا۔ لیکن مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، وہ بضد تھی۔ دیکھیے ہم اتفاق سے مل گئے ہیں تو ایک بار بات سننے میں کیا حرج ہے؟ زاویار کا پارا چڑھا۔ اتفاق سے؟ اس نے ابرو اچکائے۔ گہری کالی آنکھیں ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں سے ٹکرا کے جھک گئی تھیں۔ وہ لون کے گرین کرتے کے ساتھ گرین ہی کیپری میں ملبوس تھی، گلابی دوپٹہ سلیقے کے ساتھ سر پہ جمائے، وہ کسی اچھے خاندان کی لگتی تھی۔ چلیں اتفاق ہے یہ تو، اب یہ اتفاق ہوا ہے تو میں آپ کی بات سن بھی لوں گی، اس نے مزے سے کہہ کے رکشہ روکا اور یہ جا وہ جا۔ زاویار سر پہ ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ الماس بائی کے کوٹھے میں ہلچل کا سما تھا۔ اماں آپ اس کو نہیں جانتی، وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گی، آپ ملک صاحب کو انکار کہلوا دیں۔ شگونہ سرخ لب کچلتے ہوئے بولی۔ ارے ایسے کیسے انکار کر دوں؟
کتنے احسان ہیں اس کے ہم پہ، تمہیں معلوم ہے نا۔ وہ بھی پریشان تھیں پر ظاہر نہیں کر رہی تھیں۔ بی بی جی، ملک صاحب کی گاڑی آ گئی ہے۔ ہے دیکھو کتنی بڑی گاڑی بھیجی ہے ملک صاحب نے۔ سونی بھاگ کے آئی تھی، کچھ زیادہ ہی متاثر لگ رہی تھی۔ شگو تم ایسے کرو، اس کے آنے سے پہلے نکل جاؤ بیٹا، ملک نے کہا ہے شام سے پہلے واپس بھجوا دے گا، اور سونی بھی ساتھ ہوگی تیرے۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ اسے کیا سمجھا رہی ہیں۔ شگونا تیار ہو کے آئی تو وہ برآمدے میں پڑے گاؤ تکیے پہ سر رکھے کسی سوچ میں گم تھے۔ شگونا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسی پل زینیا کی نظر اس پہ پڑی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بھاگ کے بہن کے پاس آئی۔ سرخ اور سنہری فراک میں ملبوس، سلیقے کے ساتھ کیا گیا میک اپ، ستواں ناک میں لونگ اور سبز آنکھیں۔ شگونا الماس کس قدر حسین تھی لوگ سوچتے تھے۔ اماں کہاں ہیں زینیا؟ وہ تھک کے بولی۔ اماں کو چھوڑیں، مجھے جواب دیں، کہاں جا رہی ہیں؟ اور یہ سلیو لیس ڈریس اور یہ سب کیا ہے؟ وہ رو دینے کو تھی کسی انجانے خوف سے۔ اسے اپنی یہ شہزادیوں جیسی بہن بہت پیاری تھی، اور شگونا کی بھی اس میں جان تھی۔ کچھ نہیں ہے ایسا گڑیا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ شگونا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تبھی الماس بیگم بھی آ گئیں۔ زینیا کو دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ وہ عموماً دیر سے آتی تھی اکیڈمی پڑھ کے، لیکن آج وہ جلدی آ گئی تھی، اور وہ جانتی تھیں کہ اب کیا طوفان کھڑا ہونے والا تھا۔ وہ ملک صاحب کا ڈرائیور کب سے انتظار کر رہا ہے۔ جی جلدی آ جائیں، سونی بولتی ہوئی آئی۔ کون ملک؟ کیسا ڈرائیور؟ ہاں؟ وہ خون خوار نظروں سے پلٹی۔ آپ کہیں نہیں جا رہی ہیں آپو، چاہے مجھے مر جانا پڑے۔ زینیا کو احساس ہوا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اور وہ ڈٹ گئی تھی۔ اس کوٹھے میں پیدا ہونا ہماری قسمت تھی امی، پر ہمیں کوٹھے والی بنانا آپ کی چوائس تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی عزت دار گھرانوں کو؟ وہاں مردہ گوشت کو بھی ڈھانپ کے لے جاتے ہیں گھر سے باہر، تاکہ کسی گندے جانور کی گندی نظر نہ پڑے۔ اور آپ نے؟ اس نے تیار کھڑی شگونا کی طرف اشارہ کیا، ساتھ میں آنسو بھی لڑک لڑک کے جانے کہاں سے جا رہے تھے۔ آپ ایسے لباس پہناتی ہیں آپوں کو؟ وہ چلائی تھی۔ شگونا بس خاموش بت بنی کھڑی تھی، بے بس۔ ملک ریاض کی گاڑی خالی چلی گئی، اور الماس بیگم کا دل ہول رہا تھا کچھ برا ہونے کے خوف سے۔ اس نے رات کی محفل بھی ملتوی کر دی۔ ویسے بھی شگونا کا موڈ بھی نہیں تھا۔ زینیا ایک بار شگونا کے کمرے میں گئی تھی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ اصول اپناتے ہوئے سب ہی خاموش تھے۔ زاویار حیدر کے سامنے بیٹھا تھا اور خاموش تھا۔ بڑی ہوئی شیو اور موڈ عجیب ہی نظر آ رہا تھا۔ تمہیں محبت ہو گئی ہے میری جان؟ حیدر نے آرام سے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے سارا ماجرا سننے کے بعد کہا۔ بکواس نہ کر، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں امریکہ جیسے ملک میں 5 سال گزار کے آیا ہوں، 28 سال کا میچیور بندہ ہوں، بلکہ اچھا خاصا مرد ہوں۔ اسے کسی کی بات یاد آئی تو لب مسکرا دیے۔ تو کس نے کہا کہ 28 سال کے میچیور بندے کو پیار نہیں ہو سکتا؟ حیدر اس طرح اس سے بحث کر رہا تھا جیسے ابھی حال میں وہ محبت پہ PhD مکمل کر کے آیا ہو۔ نہیں، یہ بس وقتی کشش ہے، کیونکہ اس نے مجھے جھٹلایا تھا شاید پہلی بار۔ کسی لڑکی نے پہلی بار زاویار سے سچائی کہی تھی۔ چل بھائی پھر ایسا کر، تو انتظار کر، حیدر نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ آنٹی سے میری بات ہوئی تھی، وہ تیرے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہیں، بس شادی ہو جائے پھر سب سیٹ۔ اس نے آنکھ دبائی۔ بک بک نہ کر، کوئی شادی نہیں ہو رہی۔ زاویار کو اس پہ غصہ آیا تھا۔ اس نے آنکھیں موند کے پیچھے کی طرف ٹیک لگائی۔ دماغ میں ابھی بھی اس نک چڑی کا خیال تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد؟ کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد۔ اور یہ زاویار آفندی اور زینیا گل کی تیسری ملاقات تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ماما نے کسی فنکشن پہ جانا تھا اور ڈرائیور چھٹی پہ تھا، بس پھر زاویار کی شامت آ گئی۔ شام 6-7 بجے کا وقت تھا۔ جہاں ماما کو اس نے ڈراپ کیا یہ علاقہ بہت رش والا نہیں تھا، لیکن خوبصورت تھا۔ کراچی جیسے شہر میں ویسے ہی شام کا موسم سہانا ہوا کرتا ہے۔ وہ آرام سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جب وہ نظر آئی۔ اس نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی۔ اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا شاید، اور وہ اسے ایک ہاتھ میں لے کے ایک سائڈ پہ لانگ اسٹریپ والا بیگ اٹھائے ایسے آرام سے چل رہی تھی جیسے کوئی پھولوں کی سیج ہو آگے۔ پہلے مجھے شک تھا، پر اب یقین ہو گیا ہے کہ آپ ذرا کھسکی ہوئی ہیں، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ زینیا نے پلٹ کے دیکھا پر بولی کچھ نہیں۔ زاویار کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ محترمہ ٹھیک تو ہیں نا آپ، یا زبان مبارک گروی رکھ کے آئی ہوئی ہیں؟ کاش رکھ سکتی۔ پتہ نہیں کیا تھا اس کے لہجے میں، زاویار کے دل کو دھکا سا لگا۔
سنو، وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. نام کیا ہے آپ کا؟ اسے پتا تھا اب تو شیرنی ضرور جاگے گی. زینیا گل. وہ آرام سے کہہ کے آگے بڑھ گئی. زاویار کو کچھ غلط ہونے کا ایک دم احساس ہوا تھا. پلیز رک جائیں، وہ منت آمیز لہجے میں بولا تھا. اگر میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے روکا تو آپ نے مجھے اچھے خاصے شریف آدمی پہ الزام لگا دینا ہے. وہ رک گئی. اسے حیرت ہوئی تھی اتنی فرما برداری پہ، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنے پاؤں پہ جھکی ہوئی تھی. زاویار نے فوراً دیکھا اسے شاید کوئی کانچ چبھ گیا تھا اور خون بھل بھل بہہ رہا تھا. اف لڑکی، کیا چیز ہو تم. وہ اس کے پاؤں کے پاس جھک کے بیٹھ گیا. ادھر بیٹھو. اس نے قریب پڑے بینچ کی طرف اشارہ کیا. خون کافی زیادہ نکل رہا تھا. میں خود دیکھ لوں گی. وہ اس کے پاؤں سے کانچ نکال رہا تھا. وہ جھجکی. یار مانا کہ میں لڑکا برا ہوں گا لیکن انسان بہت اچھا ہوں. ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ زینیا نے سوچنا چاہا لیکن پیر کی تکلیف اب زیادہ ہو رہی تھی. 2 آنسو ٹپکے اور پاؤں سے کانچ نکالتے زاویار کے ہاتھ پہ گرے. وہ ٹھٹک گیا تھا. کانچ نکل گیا ہے، اب درد نہیں ہوگا، وہ نرمی سے بولا تھا. کانچ کا بھی بھلا درد ہوتا ہے. وہ عجیب سی ہنسی. زاویار کو آج اس کی دماغی حالت پہ شک ہو رہا تھا. تبھی زینیا کے بیگ سے سیل فون کی آواز آئی. اس نے سیل نکال کے کان سے لگایا. جی آپو، میں آ رہی ہوں بس. جی پھر بتاتی ہوں آ کے. آگے سے شاید لیٹ ہو جانے کی وجہ پوچھی گئی تھی. اس نے سیل بینچ پہ رکھا، پاؤں پہ سے ٹیشو کے ساتھ خون صاف کیا. زاویار نے دیکھا اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں. آپ کو بہت درد ہو رہا ہے. آئی نو، آ جائے، میں آپ کو گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں زاویار صاحب، میں خود چلی جاؤں گی. آپ کی مدد کا شکریہ. زاویار کو لگا وہ نم سی تھی. مگر آپ کا درد؟ وہ فوراً بولا تھا. زینیا نے مسکرا کے اسے دیکھا. درد تو بہت ملتے ہیں زندگی میں، ہر بار تو کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی نا. اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ زاویار نے سوچا شاید اسی کو آنکھوں کا سوگ کہتے ہیں. وہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی. پیچھے کھڑے زاویار آفندی کے دل کا ایک کونا اسے خالی لگا تھا. اس نے مان لیا تھا کہ محبت جیسی بلا اس کے پیچھے لگ چکی ہے. اسی پل اس کی نظر بینچ پہ پڑی. وہ اپنا سیل فون بھول گئی تھی. زاویار نے دیکھا وہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی. ملک ریاض کی ناراضگی اپنا رنگ دکھا رہی تھی. اس نے الماس بائی کو فون کر کے کہا کہ شگونا کو ایک بار بھیج دیں. قسمت ظریفی یہ کہ زینیا ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ماں سے فون لے کے ملک کو وہ سنائی کہ الماس کے ساتھ شگونا کا بھی دل لرز گیا. یہ فرق ہوتا ہے حلال کمائی کا. اگر عزت سے کماتے ہوتے تو آج ملک ریاض جیسے بغیرتوں سے ڈر نہ رہے ہوتے. شگونا کو کبھی کبھی اس کی باتیں سچ لگنے لگتی تھیں. حلال؟ او بی بی، تم کما رہی ہو نا حلال. ان ٹیوشنوں سے کیا ملا تمہیں؟ کوئی آیا کیا بہنے؟ جاؤ لڑکی، سر نہ کھاؤ ہمارا. بڑی آئی حلال. الماس بیگم کی باتوں نے اس کا حلق تک کڑوا کر دیا تھا. اماں، میں جب اخبار میں پڑھتی ہوں نا، بھوک کے ڈر سے ماں نے بچوں کو مار دیا، خودکشی کر دی، تو میرا دل خوش ہوتا ہے، مجھے رشک آتا ہے. عزت سے مر تو گئے، مگر ہم روز مرتے ہیں. یہ باہر کے لوگ ہمیں مال سمجھتے ہیں، مال، اور کن نظروں سے دیکھتے ہیں تمہیں نہیں پتہ. آنسو اس کی آنکھوں سے کتار در کتار گر رہے تھے. اچھا بس کر زینیا. شگونا اسے اپنے ساتھ لگا کے خود بھی رو پڑی تھی. اسے کبھی بھی یہ کام اتنا برا نہیں لگا تھا، مگر زینیا کی باتیں اب اسے کاٹتی تھیں. ضمیر ملامت کرتا تھا. زاویار، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ وہ صبح کم ہی ناشتے کی ٹیبل پہ آتا تھا. کہیں نہیں موم، بس تھوڑا کام تھا. موم نے غور سے اسے دیکھا، پھر ناشتہ کرتے آفندی صاحب کو، اور پھر دونوں مسکرا دیے. کیا ہے یار موم؟ ڈیڈ؟ زاویار نے چڑ کے کہا. تبھی اس کے سیل کی بیل بجی. ہاں شہری، بتا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا. اس نے شہری سے اس کی یونی اور زینیا کی کلاس کی معلومات حاصل کی تھیں. گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے زاویار نے اپنا عکس دیکھا. نک سک سے تیار وہ نکھرا ہوا لگ رہا تھا. پہلے اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی، لیکن آج وہ خود اس سے ملنے جا رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کے لیے کیا بن چکی تھی. اس کے یونیورسٹی پہنچ کے زینیا کو ڈھونڈنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی. وہ ماسٹر فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. آپ کو مجھے دیکھ کے حیرت نہیں ہوئی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا کینٹین میں. نہیں، مجھے پتا تھا آپ آئیں گے، اس نے سکون سے کہا. کیا مطلب؟ وہ چونکا. تو کیا اسے بھی اس کے دل کا حال معلوم تھا؟ اف، آپ شکل سے اتنے پاگل تو نہیں لگتے. ظاہری بات ہے، میرا سیل آپ کے پاس تھا تو دینے تو آتے نا. اوہ، تو آپ کو اتنا یقین ہو گیا مجھ پہ؟ اب کی بار اس کی آنکھوں میں بھی سوال تھا. زینیا کی پلکیں جھک گئیں. اف، اس نے سوچا،
اور زاویار نے بہت دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ اب ظاہری سی بات ہے، آپ جیسا برانڈڈ بندہ عام سا میرا فون چوری کرنے سے تو رہا، اب اس کے اعتماد بحال ہوئے تھے۔ میں نے کب کہا کہ سیل فون میں رکھ لیتا؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کو اتنا یقین تھا کہ سیل میں نے اٹھایا ہوگا۔ وہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں لو دیتی تھیں، زینیا کو ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئی تھیں۔ اف آپ، میں جا رہی ہوں۔ وہ جانے لگی تھی جب زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اگلے ہی پل چھوڑ دیا۔ بیٹھو ابھی ادھر۔ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیٹھی نہیں تھی لیکن آگے بھی نہیں بڑھ رہی تھی۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ آپ سے تم میں آنے میں اسے ایک پل بھی نہیں لگا تھا، مگر اس پل میں ہزاروں پل قید تھے۔ ان کہے جواب۔ میں ضدی نہیں ہوں، آپ بہت فضول ہو، اس نے چڑ کے کہا۔ زاویار کا کہا زوردار تھا۔ کینٹین میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پلٹ کے دیکھا تھا۔ میں جا رہی ہوں بس۔ وہ مڑ گئی۔ وہ بھاگ کے اس کے قریب آیا۔ اچھا سنو، یہ سیل تو لیتی جاؤ جس کا اتنا انتظار تھا۔ وہ بھی زاویار آفندی تھا۔ میں نے مہر لگا دی ہے بس کہ آپ بہت فضول آدمی ہو۔ اس نے فون جھپٹا تھا اور کلاس کی طرف بھاگ گئی۔ زاویار کو پتہ تھا ان کے درمیان کوئی عہد نہیں ہوا، مگر وہ جلد ملیں گے۔ زاویار آفندی بدل رہا تھا اور وہ دل سے خوش تھا اس بدلاؤ پہ۔ تمہیں دیکھا اور بس تمہیں دیکھا، اس کے بعد کسی چہرے کی آرزو نہ رہی۔ اچھا تو آپ نے مان لیا زاویار صاحب کہ آپ مریض محبت بن چکے ہیں۔ وہ آفس میں تھے، ڈیڈ کا بزنس جوائن کیے اسے کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ امریکہ سے ڈگری لے کے آنے کا فائدہ وہ اپنی کمپنی کو دینا چاہتا تھا۔ ہاں، ہو گئی محبت، اس نے سکون سے کہا۔ اسے بھی پتہ ہے، مطلب بھابھی کو؟ حیدر نے دانت نکالے۔ نہیں، اسے نہیں بتایا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے، نہیں تو ہونے والی ہے۔ زاویار کا لہجہ پرسکون تھا۔ آج اس نے آفس میں جان بوجھ کے دیر کر دی تھی۔ وہ جس راستے پہ اس کو ملی تھی اس پہ گاڑی ایک سائڈ پہ لگائے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اس کی روٹین نہیں معلوم تھی لیکن بس ایک یقین تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے دکھائی دی تھی۔ وہ وین سے اتر رہی تھی، سفید شلوار قمیض کے ساتھ نیلا دوپٹہ لیے، ناک کی لونگ چمک رہی تھی، بالوں کی کچھ لٹیں چہرے کو طواف کر لیتی تھیں جنہیں وہ ہٹا دیتی تھی۔ زاویار نے اس کا روپ آنکھوں میں جذب کیا تھا۔ سنیے محترمہ، آپ نے یہاں ایک لڑکی کو دیکھا ہے کیا؟ وہ بہت زور سے بولتی ہے، تھوڑی، اس نے ایسا اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ گھومی ہوئی ہے۔ میں اصل میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا ہمیشہ کی طرح۔ کیا آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں؟ وہ پورا گھومی تھی۔ اچھا، آپ کو یقین ہے میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا؟ اس نے شرارت سے کہا۔ آپ ہمیشہ سے برے ہیں، اس نے جملہ مکمل کیا۔ تھوڑی دیر بات ہو سکتی ہے کیا؟ اس بار وہ سنجیدہ تھا۔ جی بولیں۔ کہیں آرام سے بیٹھ کے، اس نے پوچھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اسی بینچ پہ موجود تھے۔ اگر میں تم سے کوئی بہت پرسنل بات کہوں تو سنو گی؟ وہ آس سے بولا تھا۔ زینیا کا دل ایک پل کے لیے رک کے چلا تھا۔ وہ کیسے اس راہ پہ چل سکتی تھی جس کی منزل اس کا دل دہلا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ کیا ہوا زینا؟ اس نے اس کا آدھا نام پکارا تھا جذبے کے ساتھ۔ زینیا کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا۔ نہیں، میں نے کوئی بات نہیں سننی، اور آئندہ پلیز میرے راستے میں مت آئیے گا۔ زاویار اس کے پل پل بدلتے موڈ پہ شش و پنج میں مبتلا تھا۔ یار کیا ہو گیا ایک دم سے؟ اس نے اس کے چہرے پہ پڑے بالوں کو چھوا تھا اور وہ کرنٹ کھا کے اٹھی۔ دور رہو مجھ سے، اس کا رنگ ہلدی کی طرح ہو رہا تھا۔ کیا ہوا زینیا؟ پلیز یار بی ریلیکس۔ وہ حیران تھا، اور زینیا وہ بھاگتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے تک زاویار نے اسے دیکھا تھا اور پھر تھک کے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تھکن سے چور ہوں ابھی تک، سمجھ نہیں آتی میں تیرے شہر سے ایسا بھی کیا اٹھا لایا۔ اور وہ اگلی شام بھی اسی راستوں پہ گیا لیکن وہ نہیں گزری۔ اسے افسوس ہوا، کاش اس کے گھر کا ایڈریس ہی معلوم ہوتا۔ وہ اداس سا گھر لوٹ گیا۔ وہ اس سے ملاقاتیں انگلیوں پہ گن سکتا تھا، مگر مختصر سے عرصے میں وہ اس کے دل کے بہت قریب اسے لگنے لگی تھی۔ زینیا اپنے کمرے میں خاموش لیٹی تھی۔ آج اسے گھر میں ہونے والی کسی سرگرمی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شگونا اور اماں نے اسے ایک دو بار بلایا بھی لیکن وہ کمرے میں ہی پڑی رہی۔ کیا ہے میرے پاس اس کو دینے کے لیے؟ کیا ہے؟ ذلت، رسوائی، درد؟ تو اس سے بہتر ہے جو میں اب کر رہی ہوں۔ میرے پاس نارسائی اور دکھوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ایک وہ زاویار آفندی ہے جو آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے پھرتا ہے۔ اس کی مایوس شکل ذہن میں آئی تو دل بجھ گیا۔ تبھی باہر سے آواز آئی۔ وہ بھاگ کے باہر گئی۔ کچھ لوگ تھے جو گھر کا سارا سامان اٹھا کے پھینک رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے جا کے دھکے دے کے ان کو روکا۔
یہ تو کچھ نہیں ہے میڈم، ابھی جو ہوگا وہ آپ دیکھیں گی۔ وہ لوگ ڈرا دھمکا کے چلے گئے۔ اماں، یہ ملک دراز کا کام ہے، آپ کو نہیں پتہ، چلیں پولیس میں رپورٹ کرواتے ہیں۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ ان سب میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی ہاتھ تھا، وہ جانتی تھی۔ کیا رپورٹ کروائیں؟ بتا۔ الماس بیگم شدید ناراض تھیں اس سے۔ وہ چپ کر گئی۔ وہ اس کی یونیورسٹی میں 40 منٹ سے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ جب وہ اسے آتی نظر آئی، وہ سیدھا اسی کی طرف آئی تھی۔ آپ میرا تماشا بنانا چاہتے ہیں کیا؟ وہ ضد ہو رہی تھی۔ یار زینیا پلیز ایک بار آرام سے میری بات سن لو پلیز، وہ منت آمیز لہجے میں بول رہا تھا، جو کہ زاویار آفندی پہ جچتا نہیں تھا۔ وہ بیٹھ گئی لیکن ذرا فاصلے پہ۔ میں بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے، اتنی کہ تم مجھے ہر جگہ محسوس ہوتی ہو۔ تمہاری آنکھیں، وہ بے بس ہوا تھا۔ دیکھیے زاویار صاحب، یہ محبت کچھ نہیں ہوتی۔ جب حالات کا رخ بدلتا ہے تو محبت کس کونے سے بھاگتی ہے پتہ تک نہیں چلتا۔ وہ بہت تلخ ہو رہی تھی۔ تم مجھے ایک بار آزما کے دیکھ لو، تمہارا فیملی ایشو جو بھی ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ اسے آج منا لینا چاہتا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، وہ اسے بہت عزیز ہو چکی تھی۔ اگر آپ واقعی میری عزت کرتے ہیں تو آپ میرے راستے میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اب کوئی اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے کیا؟ زاویار نے سوچا تھا اور وہ اٹھ کے جا چکی تھی۔ ملک ریاض کی دھمکیوں کے باوجود الماس بیگم نے بہت بڑی محفل کا انتظام کیا تھا۔ ہفتہ پہلے سے تیاریاں شروع تھیں۔ ایک زینیا تھی جو دل و دماغ کی جنگ میں نڈھال تھی، اور شگونا جو بے سکونی بے چینی میں مبتلا تھی۔ ایک طرف آفندی تھا جو دل کا روگ پال کے بیٹھا تھا۔ دل سے جنگ بھی بھلا آسان ہوا کرتی ہے کبھی۔ وہ اپنے کمرے میں پڑی تھی جب شگونا اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے گڑیا، اتنا پریشان کیوں ہو؟ وہ بہن کو سمجھتی تھی، اور زینیا پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کتنا کرب تھا اس کے لہجے میں۔ شگونا کا دل پھٹ رہا تھا، اور پھر وہ ایک ایک بات اسے بتاتی چلی گئی۔ ساری بات سن لینے کے بعد شگونا اٹھی اور اپنے کمرے سے لاکر میں سے ڈھیروں کاغذ اس کے سامنے لا کے پھیلا دیے۔ یہ کیا ہے آپو؟ زینیا نے ایک کاغذ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پڑھو انہیں۔ شگونا کے لہجے میں اذیت تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کاغذ اٹھا کے پڑھتی رہی۔ وہ محبت نامے تھے، شگونا کے نام، کسی ولی داد کی طرف سے۔ اس میں محبت کی قسمیں تھیں، وعدے تھے، اور ہر خط میں شگونا کو اپنانے کی اس کی اصلیت کے ساتھ خواہش ظاہر کی گئی تھی۔ شگونا نے شاید اسے ٹھکرا دیا تھا۔ آخری خط میں بس 2 لائنز تھیں۔ میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا اپنی ساری خوشیاں تم پہ وار کے، ولی داد۔ یہ کیا تھا آپو؟ وہ حیران تھی۔ وہ تو سب جانتا تھا، آپ کو اپنانے کی خواہش کر رہا تھا، اور آپ نے یہ کیا کر دیا؟ زینیا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے جھنجھوڑ دیتی۔ میں نے وہی کیا زینیا جو تم آج کر رہی ہو۔ فرق بس اتنا ہے کہ مجھ پہ ذمہ داریاں تھیں، اماں کا خوف تھا، اس کی آنکھوں میں کرچیاں تھیں۔ آج میں پچھتاتی ہوں، کل کو میری جگہ تم نہ ہو، اس لیے سمجھا رہی ہوں۔ اس سے بات کرو، اسے سب بتا دو، اور پھر اس کی محبت کا فیصلہ کرنا۔ پاگل پن مت دکھاؤ۔ لیکن میں کیا بات کروں اس سے؟ زینیا کی آنکھوں میں درد تھا۔ چلو تم مجھے ملوانا، کل کی محفل ہو جائے اس کے بعد۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں یہ کام بند کر دوں گی، اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ زینیا بھاگ کے اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ اداس راہیں شکستہ آہیں، میرا مقدر میرا اثاثہ، طویل کاوش پسے سفر ہے، بہت ہی مشکل میرا خلاصہ۔ وہ ایک نئے دن کا آغاز تھا۔ الماس بائی کے کوٹھے پہ تیاریاں عروج پر تھیں۔ آج بہت بڑی محفل کا انتظام تھا، ایسی محفل جو پورا سال یاد رکھی جاتی تھی۔ زینیا کا دل سکون میں ہو کے بھی بے چین تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اس کو جا کے سب کچھ بتا دے گی، اور پھر آپو سے بھی ملوا دے گی۔ زاویار کمرے میں لیٹا تھا جب ملازم نے اسے حیدر کے آنے کی اطلاع دی۔ اسے اوپر ہی بھیج دیں، اس نے سستی سے کہتے ہوئے تکیہ منہ پہ رکھ لیا۔ اوے مجنو بس کر دے اب، کیا روگ پال لیا یار۔ حیدر اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ گھر میں اکلوتا ہونے کی وجہ سے زاویار اس کے بہت قریب تھا۔ آج تجھے رات کو کہیں لے کے جانا ہے، اس نے آنکھ دبائی۔ کہاں لے کے جانا ہے؟ زاویار کے لہجے میں بیزاری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یار بس لے کے جانا ہے تو لے کے جانا ہے، تو اٹھ میرے ساتھ چل، ابھی پہلے کہیں باہر سے کھانا کھاتے ہیں، پھر میرے گھر جائیں گے۔ زاویار کا بالکل دل نہیں تھا کہیں جانے کا، مگر وہ حیدر ہی کیا جو بات مان جائے، وہ اسے لے کے ہی اٹھا تھا۔ زینیا کافی دیر سے اس کا نمبر ملا رہی تھی جو اس نے خود سیو کیا تھا،
جب سیل بھول آئی تھی۔ ادھر کمرے میں زاویار کا فون بج بج کے خاموش ہو گیا۔ وہ حیدر کے ساتھ جاتے ہوئے سیل روم میں ہی بھول گیا تھا۔ جو خبر ہوتی کہ وہ کال کرے گی تو سر کے بل چل کے سیل لے جاتا۔ شام کا وقت تھا، پورے گھر میں لائٹنگ ہو چکی تھی۔ زینیا کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ اسی راستے پہ نکل گئی جہاں وہ انتظار کیا کرتا تھا۔ ادھر زاویار حیدر کے ساتھ بزی تھا۔ زینیا مایوس ہو کے لوٹ آئی۔ نہ جانے قسمت کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ بہار رت میں اجاڑ راستے، تکا کرو گے تو رو پڑو گے۔ کسی سے ملنے کو جب بھی محسن سجا کرو گے تو رو پڑو گے۔ تمہارے وعدوں نے یار مجھ کو تباہ کیا ہے کچھ اس طرح سے کہ زندگی میں پھر جو کسی سے دغا کرو گے تو رو پڑو گے۔ میں جانتا ہوں میری محبت اجاڑ دے گی تمہیں بھی ایسے کہ چاند راتوں میں اب کسی سے ملا کرو گے تو رو پڑو گے۔ برستی بارش میں یاد رکھنا تمہیں ستائیں گی میری آنکھیں، کسی ولی کے مزار پر جب دعا کرو گے تو رو پڑو گے۔ یار یہ کہاں لے کے آ گئے ہو تم مجھے؟ زاویار، جی ہاں، زاویار آفندی کو قسمت نے الماس بائی کے کوٹھے پہ لا کھڑا کیا تھا، اور وہ بھی گاہک بنا کے، حسن کا گاہک۔ آم کے پیڑ پہ بیٹھے پرندوں نے بھی التجا کی تھی کہ زاویار آفندی کے قدم رک جائیں یا زینیا گل مر جائے، ورنہ جو وقت نے بدلنا تھا وہ لڑکی روز جیتے جی کے مرتی۔ میرا دم گھٹ رہا ہے یار، میں جا رہا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا تھا۔ ارے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ پلیز بیٹھیے نا۔ الماس بائی کو خبر تھی کہ وہ کوئی رئیس ہے، اسی لیے اس کا لب و لہجہ بھی بدلا۔ ساتھ میں شگونا بھی تھی اور وہ اس لڑکے کی بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ اسی پل زاویار آفندی کی نظریں شگونا گل پہ پڑیں اور وہ ٹھٹک گیا۔ وہ حسین تھی بلا شبہ، لیکن اس کے ٹھٹکنے کی وجہ حسن نہیں بلکہ کسی سے بہت زیادہ مشابہت تھی۔ شگونا نے بھی اس کا ٹھٹکنا محسوس کیا تھا۔ محفل شروع ہو چکی تھی اور زاویار کو رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا حیدر پہ۔ شگونا کسی گانے پہ تال لے رہی تھی کہ اس کا پاؤں مڑا اور وہ گر پڑی۔ ساری محفل میں ہلچل مچ اٹھی۔ شگونا کے گرنے کی خبر کمرے میں لیٹی سوہنی نے اس وقت پہنچائی جب وہ بام لینے کے لیے اوپر آئی۔ زینیا کم ہی اس وقت محفل والی جگہ پہ جاتی تھی، مگر یہ اس کی بہن کی بات تھی۔ وہ بھاگی ہوئی باہر آئی اور وقت نے اداسی سے آنکھیں موند کے گزرنا بہتر سمجھا۔ کیا ہوا آپو؟ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس، گھریلو حلیے میں، لمبے بال کمر پہ پڑے، وہ جھک کے بہن کے پاؤں پہ بام لگا رہی تھی۔ اور ایک زاویار آفندی، وہ لڑکا اس پل لٹھے کی مانند سفید نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد کا سمندر بول رہا تھا۔ اسے لگا وہ گر جائے گا اور مر جائے گا۔ اس نے ساتھ بیٹھے حیدر کا سہارا لیا۔ اسی پل حیدر کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی۔ یا خدا، وہ مردہ لگ رہا تھا۔ حیدر کو بات سمجھنے میں ایک پل لگا ہوگا۔ زینیا کا چہرہ اسے پہلے ہی جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں مینچی تھیں۔ ارے یہ چھوٹی لڑکی تو الماس بائی نے چھپا کے رکھی ہے۔ کیا کمال معصوم حسن ہے۔ ساتھ میں بیٹھا کوئی رال ٹپکا رہا تھا، اور یہی پل تھا جب زاویار آفندی کو ہوش آیا۔ بکواس بند کر اپنی ذلیل انسان، اس نے چلا کے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب زینیا کی نگاہ اس پہ پڑی۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اور آسمان سر پہ گرنے کی سمجھ اسے اس پل آئی تھی۔ وہ بھاگی تھی بے ساختہ اوپر کی طرف، اور اس کے پیچھے زاویار آفندی۔ وہ ٹیرس پہ ننگے پیر سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ زینیا گل جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو کے دل ہلکا کر لیا کرتی تھی، مگر آج وہ بالکل خاموش تھی، بالکل خاموش۔ اس پہ کسی پتھر کا گمان ہوتا تھا۔ اس کا دوپٹہ کہاں گرا تھا اسے معلوم نہیں تھا، اور اس کے بہت نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ اچھا خاصا مضبوط مرد سسکیاں لے کے رو رہا تھا۔ وہ زاویار آفندی کسی ہارے ہوئے شہزادے کی طرح نظر آتا تھا۔ مجھے لگا تم سب جیسے نہیں ہو، مجھے لگا تم مردہ لوگوں میں ایک زندہ انسان ہو، میری چھوٹی سی چوٹ پہ پریشان ہونے والے ایک اچھے انسان ہو۔ وہ گویا ٹرانس میں بول رہی تھی۔ اور تم بھی گاہک بن کے آ گئے میری بہن کے حسن پہ۔ دو آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کے گرے، اور پھر وہ رات کے اندھیرے میں بیٹھے دونوں سسکتے وجود قابل رحم نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا تھا میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، میں تمہارے راستے پہ گئی، تمہیں کالز کی، مگر تم… اس نے لال آنکھوں سے اسے دیکھا۔
تم تو مجھے میرے ہی گھر میں مل گئے، کاش میں مر جاتی، زینیا سے سک کے کہہ رہی تھی۔ زاویار کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کے لب اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اماں، ہم اس کی خوشیوں کو واقعی کھا گئے۔ حیدر نیچے شگونہ اور الماس کو سب کچھ بتا چکا تھا اور وہ تینوں خاموشی سے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ زینیا، مجھے حیدر لے کے آ گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کچھ بھی، مجھے اب سمجھ میں آئی تمہارے گریز کی وجہ، زاویار اذیت سے بولا تھا۔ آ گئی نا سمجھ؟ تو جاؤ اب نہیں آنا میرے پیچھے، یہ ہوں میں، ایک بائی۔ وہ چلا چلا کے رو رہی تھی۔ تبھی نیچے سے ہلچل کی آواز آئی اور پھر گولی چلنے کی۔ وہ دونوں نیچے کی طرف بھاگے تھے۔ شگونہ خون میں لت پت نیچے پڑی تھی۔ ملک ریاض کے آدمی اسے لے جانا چاہتے تھے لیکن اس نے مزاحمت کی تو وہ گولی مار کے بھاگ گئے۔ زاویار نے فوراً سے اسے اٹھایا، ششو پنج میں مبتلا حیدر کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ زینیا گاڑی میں بیٹھی، بہن کا سر گود میں رکھے بس روئے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ زاویار بھی تھا۔ حیدر گاڑی چلا رہا تھا۔ حیدر، تم گاڑی چاچو کے ہاسپٹل لے چلو، میں نے ان کو کال کر دی ہے، وہ اچھے سرجن ہیں، باقی ہسپتال والے تو پولیس کے چکر میں پڑ جائیں گے، زاویار نے اسے کہا۔ زینیا نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھیں۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے زاویار دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ اس نے بے اختیار زینیا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ زینیا خاموش رہی۔ کیا غضب ہو کہ تم لوٹ آؤ اور ہم تیری یاد میں مر چکے ہوں۔ شگونہ کا آپریشن ہو گیا تھا، ڈاکٹرز نے اس کے لیے اگلے 12 گھنٹے خطرناک قرار دیے تھے۔ الماس اور زینیا دعائیں کر رہی تھیں۔ الماس کو بعد میں حیدر لے کے آیا تھا۔ حیدر، مجھے چاچو نے بلایا ہے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ یار، تم نے بہت مدد کی ہے، اب تم گھر چلے جاؤ، زاویار نے اسے کہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ چاچو کے پاس موجود تھا۔ کہاں، کیسے ہوا یہ سب؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ 34-35 سال کے بہت زیادہ ہینڈسم انسان تھے اور کچھ سال پہلے لندن سے سرجن بن کے آئے تھے۔ وہ اس کے بہت اچھے دوست تھے۔ وہ انہیں سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ انہوں نے ساری باتیں سن کے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں، بنا کوئی تبصرہ کیے۔ زاویار کو حیرت نہیں تھی، وہ ایسے ہی تھے۔ زینیا، زینیا، تمہاری آپی کو ہوش آ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا تھا اور زینیا بے اختیار اس کے گلے لگ گئی تھی۔ زاویار کی سانسیں ڈوب کے ابھری تھیں۔ اس نے پیار سے ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے کر دیا تھا۔ وہ بہت قریب تھی، بہت۔ پہلی بار زاویار کو باقی سب کچھ بھولنے لگا تھا۔ تبھی زینیا کو ہوش آیا۔ وہ بھاگ کے شگونہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ پہلے آپ گولیاں چلاتی تھیں، کبھی آنکھوں سے، کبھی باتوں سے۔ آپ گولیاں کھانا کب سے شروع کر دیں؟ وہ کمرے کے باہر تھی جب اسے سنائی دیا۔ یہ تو زاویار کے چاچو کی آواز تھی۔ تو کیا وہ آپا کو جانتے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ کہاں تھے ولی؟ پھر کبھی نظر بھی نہیں آئے، شگونہ نے نقاہت زدہ آواز میں کہا۔ لندن چلا گیا تھا، 2 سال ہو گئے آئے ہوئے۔ شکریہ میری جان بچانے کا، وہ بولی تھی۔ سالوں بعد بھی وہ ویسی تھی، حسین، خوددار۔ انہوں نے مشکل سے دل کو سنبھالا تھا۔ زینیا کے قدم رک گئے تو زاویار کے چاچو ولی داد تھے۔ اس نے دروازہ کھولنا ہی چاہا تھا جب وہ باہر نکلے۔ اب ٹھیک ہیں آپ کی بہن، باقی ان کو کھلائیں پلائیں، کچھ دن میں ٹھیک ہو جائیں گی جلد ہی۔ وہ اسے تسلی دے کے آگے بڑھ گئے۔ اف، کتنے ہینڈسم ہیں یہ، آپوں کے ساتھ یہ کتنے جچتے ہیں۔ اسے افسوس ہوا تھا دوبارہ سے شگونہ کی بے وقوفی پر۔ کس جوانی میں اجاڑا تیری چاہت نے مجھے، ایسی رت میں تو درختوں کو سمر کہتے ہیں۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، آپ مجھ سے اب نہ چھپائیں کچھ۔ وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی اور ساتھ ہی شگونہ پہ غصہ بھی کر رہی تھی۔ زاویار اور ولی داد نے ملک ریاض والا معاملہ سنبھال لیا تھا۔ اتنے ہینڈسم تو ہیں ولی صاحب، اف آپ بھی نا، اسے افسوس ہوتا تھا۔ کم ہینڈسم تو زاویار بھی نہیں ہے، شگونہ نے لیٹے ہوئے شرارت سے کہا۔ جی، اور اسی ہینڈسم سے ملنے جا رہی ہوں۔ اس نے دوپٹہ اوڑھ کے شگونہ کو اطلاع دی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے زینیا۔ زاویار اور وہ ایک کیفے میں تھے، نسبتاً سکون والی جگہ پہ بیٹھے تھے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو، کیا ہو، مجھے بس یہ پتا ہے کہ تم میری محبت ہو۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا۔ اس کی آنکھوں میں سچ تھا۔ اور تمہاری فیملی، یہ دنیا، ان سب کو بہت فرق پڑتا ہے۔ اس نے اسے سچائی بتائی تھی۔ تمہاری امی اور آپی نے ایک دائرے میں رہ کے یہ کام کیا ہے، ان کی مجبوری تھی اور مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ بضد تھا۔ اچھا، تمہارے چاچو کہاں ہوتے تھے پہلے؟ اس نے بات بدلی۔ لندن میں، 2 سال ہوئے ہیں انہیں سرجن بن کے آئے، اور پھر انہوں نے اپنا یہاں ہاسپٹل بنا لیا۔ امی بتاتی ہیں کہ FSC سے عشق کی بیماری لگ گئی تھی انہیں، پتہ نہیں پھر کیا بنا، پھر وہ باہر چلے گئے۔ اس نے مختصراً بتایا تھا۔ اچھا، تم میری بات کا جواب دو، تمہیں میرا ساتھ قبول ہے کیا؟
زاویار نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا بات بے بات ہاتھ پکڑ لیتے ہو، ویسے بڑے شریف بنتے ہو۔ زینیا نے مسکان دبائی۔ اچھا، اور وہ جو ہاسپٹل میں میرے گلے لگا ہوا تھا وہ کون تھا؟ ہے وہ بھی زاویار تھا؟ اف، بہت برے ہو تم۔ اس نے شرما کے سر جھکا لیا۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ وہ ہنس کے بولا۔ اچھا تمہارے چاچو کی شادی ہو گئی پھر؟ وہ پھر سے بولی۔ تم نے کیا چاچو چاچو لگا رکھی ہے، میں کیا بول رہا ہوں؟ وہ بھی ضد چوا تھا۔ نہیں کی ہے انہوں نے شادی ابھی تک، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اب اگر کچھ اور پوچھنا ہے تو ایک ہی بار میں پوچھ لو، وہ سکون سے بولا تھا۔ نہیں نا، اگلی بار جب تم ان سے وجہ جان لو تو مجھے اس بات کا جواب مانگنے آنا ہے، اب اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ زاویار نے اسے سوچتی نظروں سے دیکھا۔ کچھ تو بات تھی، اس نے سوچا۔ ٹھیک ہے پھر ایسے ہی صحیح، وہ مان گیا اور زینیا دل سے مسکرا دی۔ ایسا وجدان کہ ہر چیز میں تو ہے، ایسا فقدان کہ نزدیک رگے جاں بھی نہیں۔ یار چاچو بتا دیں کیا ہوا تھا؟ آپ کی لو اسٹوری کے پیچھے میری لو اسٹوری پھنسی ہوئی ہے۔ ولی چاچو کچن میں کافی پھینٹ رہے تھے اور وہ ان کی منت کر رہا تھا۔ تم نے اسے پوچھا نہیں کہ اس نے ایسی شرط کیوں رکھی؟ وہ مسکرا کے بولے تھے۔ آپ سے جو پوچھ رہا ہوں بتا دیں اب۔ ولی نے دیکھا کہ اس کا اونچا لمبا بھتیجا کیسے ضد کر رہا تھا۔ شگونا تھی وہ، شگونا الماس، جس کی خاطر میں نے دن رات الماس بیگم کے کوٹھے کے چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ ان کی آواز میں برسوں کا غم بولتا تھا۔ زاویار آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر شادی کیوں نہیں کی؟ وہ بے ساختہ بولا۔ ایک تو تم لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، محبت کا انجام شادی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں محبت کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق کبھی نہیں دیکھا، نہ نکاح نامے پہ محبت کا خانہ ہے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ زاویار نے سوچ لیا تھا باقی مسئلہ زینیا سے مل کے حل ہو سکتا تھا۔ جن راہوں سے تیرا گزر ہوا ان راہوں پہ اکثر میرے خواب ہیں چلتے۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے، ماجرا سارا کھل چکا تھا اور دونوں سر جوڑے یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ زینیا تم کوشش کرو ان کو منانے کی، میں چاچو کو مناتا ہوں۔ زاویار اپنا مسئلہ بھولے اس کو کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے تم کرو ان سے بات، یہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ دونوں ایسے طے کر رہے تھے جیسے گہری دوستی ہو۔ زاویار کے لیے اس کا ہر روپ پیارا تھا۔ آپ مجھے بتائیں آپ ان سے پیار کرتی ہیں یا نہیں؟ زینیا اس کے پیچھے پڑ گئی۔ ہاں کرتی ہوں، تو کیا کروں؟ میں یہ حقیقت نہیں جھٹلا سکتی، یہ سب کام۔ وہ رو دینے کو تھی۔ آپ کو ہمت کرنی ہوگی آپو، اگر وہ آج بھی آپ سے پیار کرتے ہیں تو ان کو اپنا لیں پلیز، اور اگر آپ نے ان سے شادی کر لی تو زاویار اور میرے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اس نے آخری پتا پھینکا اور شگونا سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ نہیں مانے گی زاویار، مجھے پتا ہے، اور مان جائیں تو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ولی نے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں۔ ولی خود بھی اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر دل کے ہاتھوں مجبور ہو رہے تھے۔ یہ محبت اور حالات کسی پہ ایسے بھی رحم کرتے ہیں۔ زینیا سوچتی تو آنکھیں بھر آتی تھیں۔ ولی جن کو اب وہ چاچو ہی کہتی تھی، ان کے کوٹھے سے ہی شگونا کو زاویار کے امی ابو اور 5-6 لوگوں کی موجودگی میں رخصت کروا کے لے گئے تھے۔ الماس بیگم بھی شگونا والے واقعے کے بعد بہت بدل گئی تھیں، وہ بھی مطمئن تھیں۔ وہ لوگ ابھی رخصت ہوئے تھے۔ زینیا سرخ فراق میں ملبوس، ہلکا میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ زاویار اس کے کان کے قریب بولا تھا۔ ارے آپ؟ وہ فوراً اٹھی۔ جی ہم آپ کا دیدار کرنے پھر سے حاضر ہو گئے، اس نے مسکرا کے کہا تھا۔ زینیا جھیم گئی۔ سنو، وہ اس کے بہت قریب آ گیا تھا، گھمبیر لہجے میں بولا۔ بولو۔ زینیا کی جھکی پلکیں لرز رہی تھیں۔ کل میں گھر میں ہمارے رشتے کی بات کرنے لگا ہوں، دعا کرو گی نا میرے لیے؟ اظہار سننے کا یہ بہت خوبصورت طریقہ تھا۔ زینیا نے سر جھکا کے اس بات میں سر ہلایا۔ بول بھی سکتی ہو، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔ آپ تھوڑا دور ہوں تو بولوں؟ وہ آہستہ سے اسے دور کرتی پیچھے کو ہٹی تھی، اور وہ ہنس کے گاڑی کی چابی اٹھا کے باہر جا رہا تھا جب اس نے پکارا زاویار، اور زاویار نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ میں نے نوافل مانگے ہیں منت کے، جب بات کر لیں تو بتا دینا مجھے کال کر کے، میں پڑھ لوں گی۔ وہ یہ کہہ کے بھاگ گئی اور وہ مسکراتا ہوا گاڑی کی طرف چل دیا۔ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو زاویار، ہم تمہاری شادی دھوم دھام سے کسی اچھے گھر میں کرنا چاہتے ہیں، اس کی موم نے اس سے کہا۔ ڈیڈ کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ موم، ہم نے سوچا ہے کہ ہم شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے امریکہ شفٹ ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا تو ہے زینیا کو، وہ کتنی اچھی ہے۔ ان کے قدموں میں بیٹھا وہ اپنی محبت کا مقدمہ لڑ رہا تھا۔ تبھی خاموش بیٹھے چاچو بولے تھے، بھابھی آپ اگر زینیا کو اس کے بھائی کے گھر سے بیاہنے آئیں گی
تو ہم آپ سے بھی زیادہ دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ زاویار ان کی بات سن کے خوشی سے ان کے گلے لگ گیا تھا۔ چلیں پھر کوئی اعتراض نہیں مجھے، موم کے لیے اکلوتے بیٹے کی خوشی عزیز تھی۔ تیری صورت کو جب سے دیکھا ہے میری آنکھوں پہ لوگ مرتے ہیں۔ زاویار اٹھ جائیں، اب بہت سو لیا آپ نے، زنیرہ بھی روئے جا رہی ہے۔ یہ کیلیفورنیا میں ایک گھر کا منظر ہے جہاں زاویار اور زینیا کی دنیا زنیرہ نے آنکھیں سجا دی ہے۔ ایک تو بیوی یار بہت ظالم ہو تم، نہ خود سوتی ہو نہ سونے دیتی ہو۔ زاویار نے اسے پیار سے اٹھ کے ساتھ لگایا تھا۔ اچھا جلدی کریں، پھر پاکستان بھی اسکائپ پہ کال کرنی ہے، وہ مسکرا کے بولی تھی۔ اللہ نے اسے ہر چیز سے نوازا تھا، اتنا کہ اس نے مانگا بھی نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ بہت مہربان تھا اس پہ۔ اس نے مسکرا کے قدم زنیرہ کی طرف بڑھا دیے تھے۔